کبھی کبھی چھانٹے کا وارہ ملتا ہے تو لوگ آتے ہیں چھانٹا لینے کے لیے. چھانٹا لیا، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، دوسرے پیسے نکالے. روحانی جو چھنڈو، ابھی اس وقت تو میں چھانٹا دے دیتا ہوں. کئی لوگ تو 5 دفعہ پیسے نکال کے 5 چھانٹے لیتے ہیں. ابھی میں اس وقت چھانٹے پہ بیٹھا ہوں، اس وقت میں کچھ واز نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا ٹائم پہلے میں نے جماعت خانے کے اندر ادھر کڑیاکو کی جماعت خانے میں اس کا میں نے خلاصہ کیا. پہلی چیز تو یہ ہے دینداروں، چھانٹا کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ چھانٹا نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں تو چھانٹے کی بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. نبی صاحب گھر جا کے بیماروں کو چھانٹا دیتے تھے. جیسے کوئی سخت بیمار ہو جائے تو مکھی کانوڑیا کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ بہت سخت بیمار ہے، آپ چھانٹا دو. تو مکھی صاحب یا کامڑیا صاحب دونوں میں سے کوئی جا کے چھانٹا دیتا. رسول اللہ چھانٹا دیتے تھے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ بیمار تھی تو بی بی فاطمہ کے گھر جا کے اس کو چھانٹا دیا اور وہ پانی کہا پی جاؤ، تو بی بی فاطمہ وہ پانی پی گئی. ایک دفعہ انس بن مالک رسول اللہ کا سیکریٹری تھا 10 برس تک. یہ 5 سال کی چیز نہ سمجھنا کہ آج حضرت امام سلطان محمد شاہ کے بارے میں شروع ہوئی ہے. رسول اللہ کے بارے سے یہ 5 سال اور لائف ڈیڈیکیشن ہے رسول اللہ کے زمانے سے. انس بن مالک نکل کے ادھر مدینہ کے اندر آ کے رسول اللہ کو کہا یا نبی میں آپ کے پاس آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. 10 برس اس نے نبی صاحب کی خدمت کی، یعنی اس نے 10 برس کا کام کیا. جیسے 5 سال کا کام ہے، 12 سال کا کام ہے، 10 سال کا کام ہے، 50 سال کا لائف ڈیڈیکیشن کا کام ہے. اور لائف ڈیڈیکیشن کے لوگ بھی تھے. تو انس بن مالک ایک دن بیمار ہوا تو رسول اللہ گئے اس کی کوٹھڑی میں. اس کی سینہ کھولا، قمیص تھی نا، شرٹ کو ہٹایا، پانی منگا کے رسول اللہ نے کچھ پڑھا اور اس کے چھاتی کے اوپر گلے کے نیچے حضور نے چھانٹا دیا اور پھر اس کے منہ کے اوپر چھانٹا دیا. اپنا ہاتھ پھیرا، اچھا ہو گیا. یہ جو چھانٹے کی کریا ہے یہ گناہوں کی معافی کے لیے، بلائیں دور کرنے کے لیے ہے. ہمارے ہاں جدے جدے چھانٹے ہیں. پہلے نمبر کا چھانٹا ہر مہینے چاند رات کو آتا ہے. چاند رات کو جو چھانٹا ہے وہ دسوند کی بھول چوک کا ہے. میرے شبد بھول چوک یاد رکھنا. دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا ہے. جان بوجھ کے دسوند کھا گئے ہو اور ادھر آ کے چھانٹا لوگے، وہ چھانٹے کا کوئی فائدہ نہیں. اجانی مسٹیک ہو گئی، کیلکولیشن میں انسان ہے، مسٹیک ہو گئی، کچھ بھول چوک رہ گئی تو ہم آ کے بولتے ہیں کہ توبہ بندو گنہگار گت بخش، شاہ پیر بخش. چھانٹا دینے والا جو مکھی کے فرمان سے بیٹھا کہتا ہے شاہ پیر بخش. دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا. کبھی سچ مچ ہم نے کچھ برس تک دسوند نہیں دی اور آج ہمارے دل کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے تو یہ چندرات کا چھانٹا کام نہیں آئے گا. مکھی کے پاس جاؤ، مکھی صاحب میں نے اتنے برس دسوند نہیں دی، میں گنہگار ہوں، آج مجھ کو پتہ لگتا ہے، میں پچھتاوا کرتا ہوں. آپ جو کچھ بھی مانگو میں دوں. یعنی جو کچھ بھی مکھی بولے، مکھی 1 سینٹ بولے، مکھی 100 شلنگ بولے، مکھی 1000 شلنگ بولے، مکھی کی مرضی ہے. وہ دے کے چھانٹا مکھی کے پاس لو. مگر آپ نے کبھی 10,000 شلنگ دسوند کھائی ہے تو ادھر 10 سینٹ دے کے معاف کراؤ. دل میں اگر سچے ہو تو اس 10,000 میں سے جو قرضہ ہے تمہارے اوپر اس میں کچھ تو بھرو. مکھی کے ہاتھ پہ رکھو، میں ادھر اتنے دے سکتا ہوں. اگر امام سب کچھ جانتا ہے، ہماری لچائی ہے یا ہم صدق دل سے اپنی معافی مانگتے ہیں. مکھی کو بھلے پتہ نہیں لگے کیونکہ دلوں کا بھید امام کو پتا ہے، لیکن سچی نیت سے کہہ رہے ہو یا جھوٹی نیت سے وہ مولا جانتا ہے. کبھی تم نے مکھی کو دغا دیا، فریب دیا تو مولا گردن پہ ایسی پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں.
सच्चे दिल से सब कुछ मुखी को कह दो, ये मेरी तौफीक है, मैं इतने देता हूं। मुखी बोले अच्छा मुआफ, वो सचमुच मुआफ हो गया, मुआफ। लेकिन हर महीने हम जो दसवंध लेते हैं वो महीने की हमारी कोई भी अजानी भूल चूक हो गई, मौला उसको मुआफ करे। गत की तुफैल, पीर की तुफैल, वो मुआफ होता है। अच्छा, अब लोग चांद रात को रूहानी का छांटा लेते हैं। भाई रूहानी का छांटा कैसे? चांद रात को रूहानी का छांटा काहे का? कौन सी रूहानी? तुम्हारा बाप ने अपनी जिंदगी में दसवंध दी कि नहीं दी, किसको पता? और वो गुजर गया, अपने अमाल अपने साथ लेके चला गया, और अब उसकी इस दुनिया के अंदर कोई रोजी कमानी तो है नहीं, कोई दूसरे अवतार में है तो वो और बात है। अब तुम उसका दसवंध की भूल चूक का छांटा क्यों ले रहे हो? कौन से मजहब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? रूहानी का छांटा हो ही नहीं सकता। चांद रात को रूहानी का छांटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दसवंध का छांटा है, और कभी उसने दसवंध नहीं दी थी तो उसके अमाल उसके साथ चले गए, वो गुजर गया। चांद रात को रूहानी का छांटा नहीं, किसी का भी छांटा नहीं। हाँ, घर में बुढ़ी माँ सखत बीमार है, नहीं आ सकी, उसका कह सकते हो मेरी माँ बीमार है घर पे और मैं उसका छांटा लेता हूँ। लेकिन वो छांटा देने वाले को, यानी जो छांटे पे बैठा है मुखी कमरिया की तरफ से, उसको ये कहने की जरूरत भी नहीं मेरी बुढ़ी माँ मेरे घर पे बीमार पड़ी है, नहीं आई, उसकी तरफ से मुझे छांटा लेना है, तो ये उसको कहने की जरूरत नहीं। अपने मन में छांटा लेते वक्त अपने खुद के और अपनी माँ के पैसे, अपनी खुद की नीयत और माँ बीमार जो है उसकी नीयत साथ मिला के तोबा तोबा करके एक छांटा लो, बस आ गया उसमें। ये 2-4 छांटे लेके ये मजहब की हांसी कराने की बात है। इसी तरह से महीने में एक दफा एतवार को जो बैतुल ख्याल की मजलिस होती है शाम को, उसके अंदर इमाम का फरमान है कि छांटा लो। वो छांटा इबादत का छांटा है। हम बैतुल ख्याल के अंदर हाजिर इमाम के पास जाके बोल लेके आए, हमारे ऊपर फर्ज डाल दिया इमाम ने, और मौत तलक हम उसमें से निकल नहीं सकते कि हमको 4 और 5 बजे के दरमियान मौला की इबादत करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। फिर भी हम गुनहगार हैं। इमाम फरमाया दुनिया में अच्छे से अच्छा मोमन भी है, उससे भी अजाने 7 गुना कम से कम हर रोज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बैतुल ख्याल की महीने की जो मजलिस के अंदर हम छांटा लेते हैं, वो हमारी इबादत की भूल चूक का छांटा है, और वो भी उसके अंदर भी कई लोग मरहूम का छांटा लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि मरहूम ने इबादत की है या नहीं की या कितनी की, वो तो अपने साथ अमाल लेके चला गया। अब वो इबादत करता है कि नहीं करता हमको क्या पता, और वो कहाँ है हमको क्या पता। उस मरहूम की बैतुल ख्याल की इबादत का आज हम छांटा कैसे ले सकते हैं? बैतुल ख्याल के अंदर भी मरहूमों का छांटा नहीं होता। मरहूम का छांटा एक ही वक्त होता है, और वो है 23वीं रमजान की लैलतुल कद्र। उस रात को हम अपने मरहूमों को सवाब देने के लिए हमारे कुनबे के जितनी रूहानियां हैं, कुनबे की, और जिसको हम रूहानी कबीला कहते हैं, मेरे बाप दादा फूई मामा चाचा जो कुछ भी मेरे सगे हैं, उन रूहानियों के लिए मैं छांटा लेते वक्त अपने खुद के छांटे के साथ उनकी भी नियत करके मैं वो छांटा एक ले सकता हूँ, और वो भी बरस में एक दफा। बाकी और किसी भी जगह छांटा रूहानियों के लिए नहीं होता। हाँ, 5 बार साल में लाइफ में, और दूसरी जो और ऐसी एडवांस मंडलियां हैं कि जिसके अंदर हाजिर इमाम मरहूमों को मेंबर के तौर पे कबूल करता है। यानी अगर लाइफ में मेरा बाप नहीं
تو میرے باپ کو گزرے ہوئے آج 20 برس ہو گئے، آج میری حالت ٹھیک ہے تو میں اپنے مرحوم باپ کو لائف کا مرحوم ممبر بنا سکتا ہوں، تو میں اپنے مرحوم باپ کے لیے لائف میں چھانٹا لے سکتا۔ تو 5 بار سال، اور یہ جو منڈلیاں ہیں ان کے اندر، یہ بخشش کی منڈلیاں ہیں، ان کے اندر مرحوم کا چھانٹا ہو سکتا ہے۔ اپنے چھانٹے کے ساتھ ایک ہی نیت کرو اور جو من مراد دینا ہے وہ دے لو، مرحوم کا چھانٹا لے سکتے ہو۔ لیکن آپ نے کبھی سنا کہ بیت الخیال کی منڈلی میں کسی مرحوم کو حاضر امام نے ممبر کے طور پہ قبول کیا؟ سنا کبھی؟ کبھی نہیں، کیونکہ وہ تو فرض کی چیز ہے، عبادت ہے جو کرنی ہی چاہیے، اور یہ منڈلیاں بخشش ہیں مرحوموں کے لیے۔ ایسا ہی دیندارو، میرے 2 لڑکے کینیڈا میں ہیں، 2 امریکہ میں ہیں۔ اب میں ان لڑکوں کے لیے یہاں چھانٹا لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، یہ ایک سوال ہے۔ میرا کوئی لڑکا، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی سگا ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں وہ اکیلا ہے، کوئی جماعت خانہ نہیں، اس کی نیت کر کے چاند رات کا میں چھانٹا لے سکتا ہوں۔ لیکن جہاں جماعت خانہ ہے اور وہ جماعت خانے جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو ہم اس کا چھانٹا نہیں لے سکتے۔ کبھی وہ خود نہیں گیا تو گنہگار ہے، اور گیا ہے تو لابھ ملا ہے۔ وہ مجبوری ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر لڑکا پڑتا ہے جہاں جماعت خانہ نہیں اور وہ اکیلا ہے، تو اس کا چھانٹا لے سکتے ہو۔ لیکن مرحوموں کا چھانٹا چاند رات کو اور بیت الخیال میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری یہ بات ہے، کبھی 2-4 مرحوم ہیں تو سب کی ایک ہی نیت کر کے، یعنی 5 بار سال یا لائف میں ایک ہی نیت کر کے ایک ہی چھانٹا لو۔ چھانٹا جو ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔